نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین کے لیے پروگرام حاضر ہے ہم لیے آپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ 6 مختلف کنٹیسٹنٹس ہوں گے جن کے درمیان آج کا یہ شاندار مقابلہ ہوگا۔ صرف مقابلہ نہیں ہوگا بلکہ ایک خوبصورت جرنی ہوگی، ایک خوبصورت ٹریول ہوگا، اور یہ ٹریول حرم کعبہ کی طرف ہوگا۔ اور آج کے ہمارے جو ونر ہوں گے وہ ان 6 کنٹیسٹنٹس میں سے وہ اسلامی بھائی ہوں گے جو سب سے پہلے باب کعبہ تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ طریقہ کار بہت ہی خوبصورت ہے، 3 بڑے ہی زبردست سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے درمیان یہ مقابلے ہوتے ہیں۔ پہلے ہی راؤنڈ میں یہ 6 کنٹیسٹنٹ میں سے 2 کنٹیسٹنٹ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر دوسرا سیگمنٹ آتا ہے جس میں ہم کچھ عشق والی باتیں کرتے ہیں، کچھ ذوق والی باتیں کرتے ہیں، کچھ اپنے اندر رقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ادب و آداب والی باتیں کرتے ہیں، لیکن انداز شاعرانہ ہوتا ہے کیونکہ دوسرا سیگمنٹ یہ ہمیں اشعار کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں 30 مختلف سوالات ہوتے ہیں، 30 مختلف ہمارے اسٹیپس ہوتے ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے یہ سوالات چنے جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ یوں ہوتا ہے کہ کنٹیسٹنٹس کے درمیان ان کے پاس اپنا ایک کاؤنٹر لگا ہوتا ہے، 7 ڈیجٹ کا یہ کاؤنٹر ہے، جس کا جتنے نمبر کا یہ کاؤنٹر نکلتا ہے قرآن پاک کے اس نمبر کے پارے سے ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جواب درست دے دیتے ہیں تو وہ پھر اپنے اسی نمبر کے حساب سے اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اسٹیپس بڑے ہی خوبصورت ہیں، بڑے ہی یادگار ہیں، ہمارے ناظرین سے بھی سوال کیا جاتا ہے، اور آج کا جو آپ کے لیے سوال تیار کیا ہے وہ بھی قرآن سے ہی ہے۔ سوال کیا ہے اپنی اسکرین پر دیکھیے، بتائیے قرآن پاک میں کس چیز کے درخت کو مبارک فرمایا گیا؟ قرآن پاک میں کس چیز کے درخت کو مبارک فرمایا گیا؟ قرآن پاک میں کس چیز کے درخت کو مبارک فرمایا گیا؟ جو آج کے خوش نصیب اسلامی بھائی ہوں گے جن کا قرآن نکلے گا انشاءاللہ اس ناظرین تک بھی ہم تبرک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ پروگرام کے آغاز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹس کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کون کون اور کہاں سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی اپنا اپنا تعارف کروائیے، نام بھی بتائیے، والد کا نام بھی بتائیے، کہاں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، یہ بھی بتائیے۔ جی میرا نام محمد رضوان رضا عطاری ہے، والد صاحب کا نام محمد رمضان ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان اسلام ڈیفنس کا درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں، یعنی 3rd ایئر کا، اور دعوت اسلامی کے تحت امامت کی خدمت بھی سر انجام دے رہا ہوں۔ ارے واہ، امامت بھی کر رہے ہیں، درس نظامی بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو مزید برکت دے، آمین۔ دین کے کام جو آپ کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جی میرا نام ابو طلحہ رحیم ہے اور میرے والد صاحب کا نام عبدالرحیم۔ میں درجہ ثامنہ یعنی دورہ حدیث کا طالب علم ہوں، جامعہ اشرفیہ رضویہ اورنگی ٹاؤن سے۔ چلیں جی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں آپ کو، مرحبا۔ جی محمد شازیب عطاری بن گل حسن، جامعۃ المدینہ فیضان مزمل مسجد کے 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ امامت بھی کر رہا ہوں۔ چلیں جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلی بار ہی آنا ہوا ہے آپ کا بھی؟ جی جی تو میرا نام محمد سعد طاری ہے، والد صاحب کا نام ظہیر عباس ہے، دعوت اسلامی کے مرکزی جامعۃ المدینہ فضائل مدینہ کراچی میں 7th ایئر کا طالب علم۔ ارے واہ ماشاء اللہ۔ چلیں جی اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ میرا نام محمد صادق عطاری اور والد صاحب کا نام عبدالرحمن عطاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے اس سال الحمدللہ دورہ حدیث مکمل ہو چکا ہے، اور الحمدللہ
दावत इस्लामी के शोबा मदरसा मदीना बालिगान में पढ़ाता भी हूँ मार्केट में। वेरी गुड। तो अब दरस निज़ामी के बाद क्या माइंड बनाया है, क्या करने का इरादा है? अभी फ़िलहाल जो है मसरूफ़ियत की वजह से शोबे बालिगान में भी हूँ मैं। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में नियत है कि तखस्सुस करने की। तखस्सुस भी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। इतनी मेहनत से जब दरस निज़ामी किया है तो फिर कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर मौका मिले और नसीब हो तो ज़रूर तखस्सुस की तरफ भी जाना चाहिए, इफ्ता का कोर्स ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह आपको मुफ्ती इस्लाम बनाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान बिन मोहम्मद इरफान है। हबीबिया इस्लामिक एकेडमी जामा मस्जिद हबीब से दर्जा सालिसा का तालिब इल्म यानी 3rd ईयर का तालिब इल्म। चलते हैं, बताते हैं आपको कि आज के हमारे जो 3 खूबसूरत सेगमेंट्स हैं उनके नाम क्या हैं। बरकतें पाएंगे और लब का करो। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। दूसरा सेगमेंट होगा अब आया जद्दा का साहिल। तीसरा सेगमेंट होगा मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। 3 सेगमेंट्स होंगे और ये 3 सेगमेंट्स ही फैसला कर देंगे जनाब कि आप 6 कंटेस्टेंट्स में से कौन से इस्लामी भाई ये आज का मुकाबला विन करते हैं, जीतते हैं। पहला राउंड शुरू करेंगे जिसका नाम है शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है तसव्वुर ही तसव्वुर में सफर, इसमें देखेंगे खुदा का पाक दर। शुक्र है खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। शुक्र है खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फला वो जफर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सब लाई है गुलजार नबी से। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। जी, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। जी हाँ, आज हम इंशाअल्लाह हमारे इन कंटेस्टेंट्स के दरमियान मुकाबला भी करवाएंगे, मगर साथ ही साथ वो सफर भी करवाएंगे कि जिस सफर को तकरीबन हर ही मुसलमान ये अपनी जिंदगी में करना अपनी सआदत समझता है, जिंदगी भर इस सफर के लिए तड़पता है। आज एनिमेशन के जरिए ये सफर होगा, गोया तसव्वुर ही तसव्वुर में ये सफर होगा। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आपको हकीकी सफर भी नसीब फरमाए। एक खुशखबरी भी आपको बता दूं कि हमारे मुकाबले के जो विनर होते हैं, ये विनर एक स्पेशल मुकाबले के लिए सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और फिर जब स्पेशल मुकाबले के जो विनर होते हैं वो हमारे साथ जब उसमें जीतते हैं तो वो फिर लाख रुपए की प्राइज हमसे हासिल करते हैं और उस 1 लाख से अगर वो चाहें तो फिर वो मदीने का सफर इख्तियार कर सकते हैं। तरीकेकार आपको पहले राउंड का बता दूं, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। तरीकेकार ये होगा कि हमारे पास 4 बोर्डिंग पास हैं, क्योंकि आपको ट्रेवल करवाना है तो जो फर्जी हमारे पास बोर्डिंग पास, या यूं समझा जाए कि जो प्लेन के टिकट हैं, आपके यहाँ पर मंच जो है, मंच पर जो सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। तो आप 6 इस्लामी भाइयों में से 2 इस्लामी भाई तो रुखसत हो जाएंगे। तरीकेकार ये होगा कि जो बोर्ड्स आपको मंच पर नजर आ रहे हैं, इन पर कुरान पाक की एक आयत लिखी है और सामने बॉक्स के अंदर इसका रेफरेंस लिखा है। ठीक है, उसका पारा नंबर, सूरत नंबर और उसकी आयत नंबर, ये तीनों चीजों आपने तलाश करनी है और इस तलाश को आपने अपने बोर्ड पर चिस्पा करना है। और इस काम को करने के बाद फिर आकर अपना टाइम आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड भी करवाना है कि आपने कितने टाइम के अंदर अपना ये काम कंप्लीट कर लिया। आप 6 कंटेस्टेंट में से जो 4 इस्लामी भाई सबसे कम वक्त में अपना काम पूरा कर लेंगे तो वो 4 इस्लामी भाई हमारे अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये आप पर है कि आप अपना काम दुरुस्त कर पाते भी हैं या टाइम कम में भी कर पाते हैं। जो टाइम कम में ये काम पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह वो हमारे अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे और उन्हें बोर्डिंग पास भी जारी कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। आपका टाइम शुरू होता है अब। मुझे बुला लो शहर मदीना, ये हिजर का सता रहा है। मुझे बुला लो शहर मदीना,
सता रहा है, मैं दर पे आऊं, यही तो अरमान दिल में तूफान मचा रहा है, मुझे बुला लो शगे मदीना, ये हिजर का गम सता रहा है, मैं दर पे आऊं, यही तो अरमान दिल में तूफान मचा रहा। इस्लामी भाइयों ने अपना काम तो पूरा कर लिया है, अब किसकी किस्मत रंग लाती है और वो आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं। वो शायर कहते हैं ना कि कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। अब किसके नसीब में आज का ये फर्जी बोर्डिंग पास निकलता है। शुरू करेंगे आपसे। आइए जी, आपका बोर्ड क्या था जी? आयत थी आपकी वक़ाल मूसा इन तकफुरू अंतुम वमन फिल अर्दि जमीआ फ़इन्नल्लाह लगनिय्युन हमीद। पारा 13 सूरह इब्राहिम और आयत नंबर आपने लगाई है 8। काम पूरे का पूरा दुरुस्त किया है जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो हमारे पहले कंटेस्टेंट तलहा भाई को। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये बोर्डिंग पास जारी किया जाएगा। बारी है शाहजेब भाई की। आ जाइए शाहजेब भाई, आपका बोर्ड क्या था? अगर इन 4 कंटेस्टेंट्स में से जिन्होंने कम वक्त में काम तो पूरा किया है, अगर काम दुरुस्त नहीं किया होगा तो फिर हमारे अगले कंटेस्टेंट को मौका दिया जाएगा। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। पारा 9 सूरह अनफाल आयत नंबर 2। तमाम रेफरेंसेस बिल्कुल दुरुस्त लगाए हैं जनाब, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपका बोर्ड था खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 7। काम दुरुस्त किया है जनाब, माशाअल्लाह। तीसरे कंटेस्टेंट भी हमें मिल चुके हैं, चौथे कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी उम्मीद है अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की होगी तो आपको चांस मिलेगा, वरना फिर खूबसूरत से तहफ़ आपके साथ जाएंगे। आयत है आपकी जनाब क़ाल इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा। पारा 15 सूरह कहफ और आयत नंबर 67। तीनों के तीनों रेफरेंसेस दुरुस्त लगाए हैं जनाब, माशाअल्लाह। चौथे कंटेस्टेंट भी मिल गए हैं। चलें आप लोगों के हम कारकर्दगी चेक कर लेते हैं। गर्चे के टाइम आप लोगों ने ज्यादा लगाया है, लेकिन काम माशाअल्लाह लगता है मुझे आप लोगों ने भी दुरुस्त किया होगा। आयत है आपकी वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। सूरह फतहा आयत नंबर 3 और पारा नंबर 26। काम तो दुरुस्त किया है, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा दिया? मिल नहीं रहा था, उसमें रेफरेंस मिल नहीं रहा था, फिर कैसे मिल गया? सब जब चले गए थे तब देखा। अच्छा, सब चले गए तो मिल, आप मतलब सबके सामने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। चलें जी, कोई बात नहीं, अगली बार फिर किस्मत आजमाइएगा। आपकी आयत थी जनाब वमा यस्तविल अअमा वल बसीर। रेफरेंस भी 2 ही लगाए, क्यों 2 लगाए? तीसरा मिल ही ना था, आखिरकार मिला ही नहीं आखिरकार भी। सूरह फातिर और पारा नंबर 22। क्या ये दोनों रेफरेंस दुरुस्त लगाए हैं आपने? जी जनाब, ये दोनों रेफरेंसेस आपने दुरुस्त लगाए हैं, लेकिन 2 लगाए हैं। आपको हम खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, बल्कि आप दोनों भाइयों के लिए भी खूबसूरत से तहाइफ, खूबसूरत से तबरुकात और साथ ही साथ इंशाअल्लाह आपको हमारे प्रोग्राम की एक यादगार के आए थे आप, गर्चे शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन प्रोग्राम में हाजिरी हुई थी। अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए। उम्मीद है
بس ان کو نہ ہو مایوس دیوانوں پارے جاؤ بس ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے ایسی کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے ایسی کا یہاں نہیں چلتی کسی کی مدینے والا بلوا رہا ہے وہاں ایک سانس مل جائے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے وہاں ایک سانس مل جائے پیچ ہو سو بزار کجر یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی گئے وہاں ایک سانس مل جائے اور جسے چاہا در میں بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وہاں ایک سانس مل جائے کا حاصل واللہ وہاں ایک سانس مل جائے کا حاصل وہ قسمت کا غنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا غنی ہے گیا دم بھر مدینے انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی با ادب حاضری نصیب فرمائے ماشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب کے شہزادے تشریف لائے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے ہی بورڈنگ پاس عارضی بورڈنگ پاس شاہ صاحب سب کو دیں ماشاءاللہ چلیں جی سب کو دے دیں کہ شاباش ماشاءاللہ چلیں آپ لوگوں کے لیے سیٹس بھی لگائی جا چکی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کا ٹریول کیسے ہوگا بورڈنگ پاس لیجئے اپنی سیٹ پر بیٹھیے اور ذرا اپنی اسکرین کی طرف دیکھیے کہ آج یہ فرضی فلائٹ آپ کی جب کراچی ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ لینڈ کرتی ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ جب وہ حقیقی لمحہ ہوگا تو پھر دل کی کیفیت کیا ہوگی آئیے دیکھتے ہیں پہلے راؤنڈ کا سفر کہاں تک جاتا ہے ڈوبے گا سفینہ میرا دیکھ لو چیر کے سینہ میرا
مدینہ میرا دل گیا شہر مدینہ میرا میں نظر سب سے بچا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی سیدی انت سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ صرف مقابلہ سوال و جواب کا نہیں ہوگا بلکہ ایک خوبصورت جرنی ایک خوبصورت ٹریول بھی ساتھ ساتھ رہے گا. تو پہلے راؤنڈ کے جو ونرز ہیں وہ الحمدللہ کراچی ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ کی طرف بڑھے ہیں. ان کا جہاز جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے. آپ چاروں کے چاروں کنٹسٹنٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جدہ ایئرپورٹ پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو حقیقی سفر بھی نصیب فرمائے اور جدہ ایئرپورٹ پر آپ احرام کی حالت میں پہنچے یہ ہماری دعا ہے. اللہ آپ کو سفر نصیب فرمائے. چلیں جی اب چونکہ جدہ ایئرپورٹ آ چکا ہے بابرکت اور مقدس زمین آ چکی ہے تو بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. اور دوسرے سیگمنٹ کا نام ہی بہت خوبصورت ہے اسی جدہ ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ اب آیا جدہ کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ. لو حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم تو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چونکہ ہمارا یہ سفر اس راؤنڈ میں یہ صحن حرم تک پہنچے گا 2 اسٹیپس ہوں گے جو آپ کو صحن حرم تک پہنچا دیں گے. یعنی 2 سوالات ہوں گے. اگر دونوں کے آپ نے صحیح جواب دے دیے تو آپ ہمارے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے صحن حرم تک پہنچ جائیں گے. پہلے سوال کا صحیح جواب آپ کو حدود حرم تک پہنچائے گا اور دوسرے سوال کا صحیح جواب آپ کو صحن حرم میں پہنچائے گا. کوشش کیجیے گا کہ آپ دونوں ہی سوالات کے جوابات درست دیں تاکہ آپ سفر میں ہمارے ساتھ برابر رہیں. شروع کریں گے سعد بھائی سے. سعد بھائی ذوق کی باتیں ہیں کچھ عشق کی باتیں ہیں اشعار کی صورت میں آپ سے سوال ہوگا. پہلا سوال ہے آپ سے تم احرام میں خوب لبیک پڑھنا ثواب اس میں لا ریب حد سے سوا ہے. ثواب اس میں لا ریب حد سے سوا ہے. جواب درست دیا ہے جناب. تم احرام میں لبیک پڑھنا تم احرام میں خوب لبیک پڑھنا ثواب اس میں لا ریب حد سے سوا ہے. ثواب اس میں لا ریب حد سے سوا اے اللہ نصیب فرمائیں اور پھر دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. شعر کی باری ہے ابو طلحہ. شعر ہے آپ کے لیے ادب خوب مکے مدینے کا کرنا یہی اولیاء کا طریقہ رہا ہے. ادب خوب مکے مدینے کا کرنا یہی اولیاء کا طریقہ رہا ہے. جواب درست دیا ہے جناب. ادب خوب مکے مدینے کا کرنا ادب خوب مکے مدینے کا کرنا ادب خوب مکے مدینے کا کرنا یہی
سفر نصیب ہونا تو پھر ادب ضروری ہے. یاد رکھیے گا یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے جو سفر نصیب کیا ہے, جس مقام پر آپ کی حاضری کا یہ ایک بہانہ بنا ہے, آپ کی حاضری کا ایک موقع ملا ہے آپ کو, تو پھر آپ نے وہاں کا ادب ضرور کرنا ہے. اللہ ہمیں بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے اور بے ادبوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے. جی سفیان بھائی کی باری ہے, آپ کے لیے شعر ہے جناب. مجھ پہ کیا گزرے گی آقا اس برس گر رہ گیا. مجھ پہ کیا گزرے گی آقا اس برس گر رہ گیا, میرا حال تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی. کچھ تھوڑا سا درست کریں گے, 19 سیکنڈ کا کاؤنٹر بھی چلتا ہے اس میں. میرا حال تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی. ایک لفظ چھوڑ رہے ہیں آپ بیچ میں. میرا حال دل ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی. مجھ پہ کیا گزرے گی آقا اس برس گر رہ گیا, میرا حال دل تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ اشعار بھی سنتے جا رہے ہیں اور ان کا ٹریول بھی دیکھ رہے ہیں کہ جدہ ایئرپورٹ سے جب نکلیں گے اور حدود حرم کی طرف بڑھنا ہوگا تو پھر آپ کی ٹیکسی کیسے سفر کرے گی. مجھ پہ کیا گزرے گی آقا اس برس گر رہ گیا, مجھ پہ کیا گزرے گی آقا اس برس گر رہ گیا, مجھ پہ کیا گزرے گی آقا اس برس گر رہ گیا. میرا حال دل تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی. میرا حال دل تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی. شاہزیب بھائی کی باری ہے. اسی کلام کا شعر ہے. آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا. ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی. او کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی. جواب درست دیا ہے. آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا. آہ میرا کیا بنے گا, آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا. میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا. ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی. ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی. شعر ہے سعد بھائی کے لیے. اگلا آپ کا ٹریول ہوگا صحن حرم کے لیے. آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں. تم بلا لو تم بلانے پر ہو آقا قادر یا تم نبی. بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. جواب درست دیا ہے. آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں آقا. آہ پلے زر نہیں, آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں. تم بلا لو تم بلانے ہو قادر یا نبی. تم بلا لو تم بلا لو آقا. تم بلا لو بلانے ہو قادر یا نبی. ابو طلحہ بھائی کے لیے شعر ہے. کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں.
جانے والے حج کی تیاریاں کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں. رہ نہ جاؤں میں اکیلا ہو کرم پھر یا نبی. تھوڑا سا درست کریں گے. رہ نہ جاؤں میں اکیلا ہو کرم اب یا نبی. رہ نہ جاؤں اب میں تنہا ہو کرم پھر یا نبی. رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی. کیا ان کا جواب درست مان لیا جائے؟ چلیں جی جواب درست مان لیتے ہیں آپ کا. رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی. اتنی پیاری التجا ہے. یہاں بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ آقا کے صدقے وہاں بھی نہیں رہیں گے. کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں. کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں. رہ نہ جاؤں میں پھر یا نبی. نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی. آمین آمین آمین. جی باری ہے سفیان رضا بھائی کی. آپ کے لیے شعر ہے. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. بہت پیاری دعا. میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. بالکل درست جواب دیا ہے جناب. حج کا شرف ہو پھر عطا. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا. میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین آمین آمین. باری ہے شاہزیب بھائی کی. آخری کنٹسٹنٹ ہیں ہمارے اور اس راؤنڈ کا یہ آخری سوال ہے. اگر آپ نے بھی جواب درست دے دیا تو چاروں کے چاروں کنٹسٹنٹ یہ صحن حرم تک پہنچ جائیں گے. آپ ناظرین سوال کے صحیح جواب کے ساتھ ساتھ ان کا ٹریول بھی دیکھ رہے ہیں. شعر ہے شاہزیب بھائی کے لیے. دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف. ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح. ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح. مدعا فرما یہ پورا یا رب مصطفیٰ. پورا یہ فرما مدعا یا رب مصطفیٰ. فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ. جواب درست دیا ہے. دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف. دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف. فرما یہ پورا مدعا. فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ. مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے چاروں کے چاروں کنٹسٹنٹ یہ صحن حرم تک پہنچ گئے ہیں. ناظرین یقیناً پیارے پیارے مناظر اب انشاءاللہ دیکھنے کا وقت آ رہا ہے. ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو 30 خوبصورت سٹیپس دکھائیں گے, 30 خوبصورت آپ کو مناظر دکھائیں گے اور 30 مقدس مقامات کے حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات دینے کی بھی کوشش کریں گے. وہ سیگمنٹ کیا ہوگا انشاءاللہ اس پر بھی آگے بڑھیں گے. لیکن ہمارے ساتھ یہاں پر حاضرین بھی موجود ہیں, کچھ ان سے بھی سوال ہمارے عاطف بھائی کریں گے. سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی والدہ کا نام بتائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام. اچھا نام یہ بڑا مشہور ہے جی، اور شاید جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو یاد ہوگا. اتنا ہے ماشاءاللہ. ایک مدی منع ہمارے سید صاحب انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں. باپو ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید زین رضا تاری ہے. ماشاء اللہ. فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد. ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء انشاءاللہ اللہ. ان کو عطر اور تسبیح شریف یہ دونوں تحفے میں دے رہے ہیں. یہ ان کے والد صاحب کے مل کے. جی. دوسرا سوال یہ ہے اور یہ سوال بڑا خوبصورت ہے اور یہ جواب سن کے دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. سوال تو پہلے سوال یہ ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ سفر جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در، جس میں دیکھیں گے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ محبوب رسول آپ کا لقب تھا. ان کا جواب ماشاءاللہ بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، وہ ہم میں سے نہیں. اس کے اندر وہ احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں کہ جن کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اور تو اس کے علاوہ 38 حکایات بھی اس کتاب میں موجود ہیں اور بہترین یہ کتاب پڑھنے والی ہے تاکہ ان چیزوں سے ہم بچ سکیں. یہ کتاب انہیں تحفے میں پیش کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف اور تیسرا سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. ہائے ناظرین، وہ کیسا لمحہ ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب حقیقی طور پر ایک مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے پاک دربار میں حاضر ہوتا ہے. اللہ ہمیں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. طریقہ کار بہت ہی خوبصورت ہے اس سیگمنٹ کا، اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ 30 خوبصورت اسٹیپس ہوں گے جو سوالات کی صورت میں ہمارے کنٹیسٹنٹ نے پورے کرنے ہیں. وہ اسٹیپس کیا ہیں آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. پہلا اسٹیپ ہوگا حرم گیٹ، دیکھتے ہیں مسجد حرام، قدر. زمزم کولر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، مطاف سیڑھی، باب عمرہ، ذکر مطاف، سرزمین پاک کا مقام ابراہیم، ذکر ہوگا کوہ صفا، زمین پاک کا، جسم مسعی، برکت دار ارقم، ایک جا، میلین اخضرین، برکت رکھی باب علی، ایک جا، مل کے کرتے باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. کوہ مروہ، باب مروہ، کعبۃ اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کی مبارک چھت، مصلی جبرائیل، رہنمائی رکن عراقی، قرآن سے میزاب رحمت، رہنما حتیم، گے ہم قرآن رکن شامی، پائیں گے مستجار، نبی ذیشان سے رکن یمانی، مستجاب، نبی غلاف کعبہ، رکن اسود، حجر اسود، ملتزم، اور آخری 30واں اسٹیپ ہوگا باب کعبہ. جو سب سے پہلے 30واں اسٹیپ یعنی باب کعبہ تک پہنچیں گے وہی آج کے ہمارے پروگرام کے ونر ہوں گے.
جی، اور جو آج کے مقابلے کے ونر ہوں گے وہ ہمارے اسپیشل مقابلے کے لیے سلیکٹ ہو جائیں گے، اور اسپیشل مقابلے کے ونر ہم سے 1,00,000 روپے کیش پرائز حاصل کریں گے، اور اگر وہ چاہیں تو اس سے عمرے کے لیے ترکیب کر سکتے ہیں۔ 30 خوبصورت اسٹیپس آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے ڈیسک پر ایک کاؤنٹر لگا ہے اور 7 ڈیجٹس کا یہ کاؤنٹر ہے۔ آپ جس ڈیجٹ پر اپنا کاؤنٹر ہولڈ کریں گے، جہاں پر اپنا کاؤنٹر روکیں گے، اسی قرآن پاک کے پارے سے ہم سوال نکالیں گے، اور اگر آپ نے جواب درست دے دیا تو آپ اس نمبر کے اسٹیپ تک پہنچ جائیں گے۔ آپ چاروں میں سے جو سب سے پہلے 30ویں اسٹیپ پر پہنچنے میں کامیاب ہوں گے وہ ہمارے آج کے مقابلے کے ونر ہوں گے۔ شروع کریں گے سعد بھائی سے۔ سعد بھائی، آپ نے کاؤنٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ جی، 2 نمبر پر آپ نے اپنا کاؤنٹر سٹاپ کیا ہے۔ آپ سے قرآن پاک کے دوسرے پارے سے سوال کریں گے۔ سوال ہے، عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا کیسا ہے؟ بتائیے۔ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کے تابع بن جانا یہ تباہی کا باعث ہے۔ عالم کو امراء سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد نہ کرنی پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے اور اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ یہ ایسے ہی جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، تو امراء کے پاس جانے سے ان کے قرب سے جو ہے نا نقصان ہی ہوگا۔ جی، جواب درست دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے سعد بھائی تو مسجد حرام میں داخل ہو چکے ہیں، مسجد حرام والے اسٹیپ پر پہنچ چکے ہیں۔ جی، ابو طلحہ بھائی کی طرف بڑھیں گے، دیکھتے ہیں ابو طلحہ بھائی کتنے نمبر کا ڈیجٹ روکتے ہیں۔ جی، 4 نمبر آپ نے ہولڈ کیا ہے۔ اسکرین پر آپ کو آپ کا کاؤنٹر نظر آتا رہے گا، چاہے تو آپ اسکرین کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ 4تھا پارہ ہے اور قرآن پاک کے 4تھے پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے، اور اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو آپ ہمارے 4تھے اسٹیپ یعنی مطاف سیڑھی پر پہنچ جائیں گے۔ سوال ہے آپ سے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، کعبہ معظمہ کی خصوصیات بیان کیجئے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کعبہ معظمہ ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جس طرف رخ کر عبادت فرمائی وہ کعبہ معظمہ ہے۔ کعبہ معظمہ کے علاوہ کسی اور گھر کا مطلب حج نہیں کیا گیا، حج صرف کعبہ معظمہ کا ہی ہوا۔ یوں تو قبلہ بیت المقدس بھی ہے، مگر یہ شرف صرف کعبہ معظمہ کو حاصل ہے کہ یہاں پر حج کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شہر مکہ میں رکھا ہے کہ جس میں ایک نیکی بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ بیت المقدس خاص وقت پر مخصوص لوگوں کا قبلہ رہا ہے، مگر کعبۃ اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ تمام دور میں تمام لوگوں کا قبلہ رہا ہے۔ سب سے پہلی عبادت گاہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی، اس کی خصوصیت میں سے دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا۔ نمبر 3، مکہ معظمہ میں واقع ہے، جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، اس کا حج فرض کیا گیا۔ نمبر 5، حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا لیکن کبھی اس کا حج نہ ہوا، اسے امن کا مقام قرار دیا گیا۔ اور نمبر 7، اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئیں جن میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ ابو طلحہ بھائی کا جواب درست ہے جناب، 4تھے اسٹیپ پر پہنچیں گے، مطاف سیڑھی۔ رحمتیں ہیں مطاف پر، رحمتیں ہیں مطاف
کرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے. ماشاءاللہ. باری ہے سفیان رضا کی. دیکھتے ہیں سفیان رضا کتنے نمبر کا کاؤنٹر ہولڈ کرتے ہیں. جی سفیان. 1 نمبر یعنی پہلا اسٹیپ آپ پار کریں گے. آپ پہلے اسٹیپ پر پہنچیں گے اگر آپ پہلے پارے کے سوال کا درست جواب دیں گے، اور یہ ہوگا حرم گیٹ. سوال ہے آپ سے، بتائیے سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں؟ کوئی 3 نام بتا دیجیے. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے 3 نام یہ ہیں. نمبر 1 سورۃ الکنز، نمبر 2 سورۃ الکافیہ، اور نمبر 3 سورۃ الوافیہ. جی جواب بالکل درست دیے ہیں جناب، ماشاءاللہ. حرم گیٹ. جی باری ہے شاہزیب اتاری کی. شاہزیب اتاری کاؤنٹر چلائیے. تیسرا اسٹیپ ہوگا جناب، یعنی قرآن پاک کے تیسرے پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے. سوال ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں کیا بیان کیا گیا؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرنے کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص ایک دانہ بیج بوتا ہے، اس میں 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک دانہ بونے سے 700 گنا زیادہ جو ہے وہ دانے اگتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ پاک کی راہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اسے 700 گنا زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن نے اسی پر بس نہیں فرمائی. اللہ پاک نے اپنا یہ فیصلہ صرف 700 گنا پر موقوف نہیں فرما دیا، بلکہ قرآن میں اللہ نے مزید ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہے اس میں اور اضافہ کر دے، اس کو اور بڑھا دے. یہ رب کی رحمتیں ہیں. تو خوب اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیجئے اور اپنا مال راہ خدا میں صدقہ کیجئے. پہنچیں گے جناب آپ تیسرے اسٹیپ پر. زمزم کولر. میں زمزم کا جام ہو کر پھر کرو دعا، پی کر پھر کرو دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر کرو میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ. چلیں جی باری ہے 7 بھائی کی. 7 بھائی کاؤنٹر چلائیے. جی اللہ اکبر. تھوڑی سی دیر ہو گئی جناب. آپ پہلے دوسرے اسٹیپ پر موجود تھے، اب آپ کے لیے تیسرے اسٹیپ کے لیے سوال ہوگا. قرآن پاک کا تیسرا پارہ ہے. سوال ہے او کالذی مر علی قریہ، یا اس کی طرح جس کا گزر ایک بستی پر ہوا. اس آیت میں بیان کیا گیا واقعہ کس کا ہے اور وہ بستی کون سی ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور بستی سے مراد بیت المقدس ہے. جی جناب جواب درست دیا ہے. اکثر مفسرین کے نزدیک یہی اس کی تفسیر بیان ہوئی. بغیر کوثر و پیر زمزم کر دے کرم اے رب اکرم، کر دے کرم اے رب اکرم. حشر کی پیاس سے مجھے کو بچا، حشر کی پیاس سے مجھے کو بچانا. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. آمین آمین. اللہ پاک زمزم کا صدقہ نصیب فرمائے. جی ابو طلحہ.
नंबर ऐड होंगे आपके पिछले स्टेप्स में। चौथे स्टेप पर आप मौजूद थे, 3 नंबर मजीद आपके ऐड हो जाएंगे जनाब, तो आप पहुंच जाएंगे 7वें स्टेप यानी मकाम इब्राहिम। कुरान पाक के 7वें पारे से आपके लिए सवाल है, बताइए सूरह अनआम में कितने कलिमात हैं? सूरह अनआम में 3100 कलिमात हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 7वें स्टेप मकाम इब्राहिम। इब्राहिम के इब्राहिम के मैं निगाहों से दिल में बसाता रहो, मैं निगाहों से दिल में बसाता रहो। आमीन आमीन। मकाम इब्राहिम बड़ा ही बाबरकत और मुक़द्दस प्लेस है, ये बाबरकत और मुबारक पत्थर है, और आजकल ये मताफ के अंदर एक गोल्डन जालियों के अंदर रखा गया है, और ये पत्थर वही बाबरकत और मुबारक पत्थर है कि जिस पर खड़े रहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा मुशर्रफ़ा की तामीर फरमाई थी, और इस पत्थर ने आपके लिए अपने आप को ऐसा नरम कर लिया कि आपके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम के निशान इसने अपने अंदर महफूज कर लिए। आज भी जो कोई जाकर वहाँ पर देखता है तो उसमें जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान को देखा जा सकता है। अल्लाह हमें इस बाबरकत और मुबारक पत्थर की भी ज़ियारत नसीब फरमाए और इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। जी बढ़ेंगे सुफियान भाई की तरफ। पहले स्टेप पर मौजूद हैं हरम गेट। मजीद अगला सफर। अल्लाहु अकबर। एक मजीद स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी दूसरा स्टेप आपका हो जाएगा, और ये आपका स्टेप हो जाएगा मस्जिद हराम। दूसरे पारे से आपके लिए सवाल है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरे पारे की आया मुबारका का ये हिस्सा, बताइए इसके पढ़ने की फजीलत क्या है? कोई भी एक फजीलत बयान कर दीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आप फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को एक ऐसी चीज़ दी गई है जो पिछली किसी उम्मत को नहीं दी गई, वो है नुकसान में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। जी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को एक ऐसी चीज़ दी गई जो पिछली उम्मतों में से किसी को नहीं दी गई। वो चीज़ मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे माशरे में ये ज़रूर पढ़ी जाती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लगता है कि शायद इंतकाल की खबर सुनकर ही पढ़ी जाती है। तो ऐसा नहीं है। जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तकलीफ़ आए, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करें। इसकी बरकतें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अता फरमाएगा। जी जवाब आपने दुरुस्त दिया है। पहुँचेंगे मस्जिद हराम। मैं सहले हरम में आया हूँ, 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 बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा सा मैं सहले हरम में आया हूँ, मैं सहले हुजूर का बहादुर है, हरम की खाक पर सर है, बड़ी सरकार में पहुँचे मुकद्दर यावरी पर गए, मैं सहले हरम में जी बढ़ते हैं शाहजेब भाई की तरफ। शाहजेब भाई काउंटर चलाइए।
زمزم کولر سے مزید آگے کا سفر ہے جناب. 3 اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے اور 30 اسٹیپ آگے بڑھ کر آپ 6 اسٹیپ تک پہنچ جائیں گے, اور اس کے لیے آپ کو قرآن پاک کے 6 پارے کے سوال کا درست جواب دینا ہوگا, اور 6 اسٹیپ ہے مطاف. سوال ہے آپ سے, بتائیے ایک دوسرے کو گالی دینے کی مذمت کیا ہے؟ کوئی حدیث سنا دیجیے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے. جواب آپ کا درست ہے جناب. ناظرین یہ مطاف یہ اس صحن کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر طواف کیا جاتا ہے, اور طواف اسٹارٹ حجر اسود سے ہوتا ہے. اس کی رہنمائی کے لیے ہمارے بائیں جانب ہمارے دل کی طرف حجر اسود ہوتا ہے, اور ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف جب آپ صحن مطاف میں کھڑے رہتے ہیں تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر ایک گرین لائٹ یہ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ آپ نے طواف کی ابتدا یہاں سے کرنی ہے. کاش اللہ ہمیں یہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم بھی احرام کی 2 بے سلی چادروں میں لپٹے ہوں اور اللہ کے پاک گھر کا خوب جھوم جھوم کر طواف کریں. یقیناً اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے, ایک اپنا مزہ ہے. یاد رکھیے گا طواف کعبہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے جو صرف اور صرف وہیں ہو سکتی ہے, دنیا میں اس کے علاوہ اور کہیں بھی یہ عبادت نہیں کی جا سکتی. جی باری ہے ہمارے سعد بھائی کی. سعد بھائی کاؤنٹر مزید چلائیے اور آگے بڑھیے. 3 اسٹیپ ہے آپ کا جناب, کوشش کیجئے بڑے نمبر نکالیے. اب تک 7 ڈیجٹ کسی نے نہیں نکالا. اللہ اکبر. اگین 1 نمبر. کیا وجہ ہے 1 نمبر ہی آ رہا ہے؟ نصیب ہے یا 7 روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ 1 آ جاتا ہے. چلیں جی, 4تھا اسٹیپ ہوگا آپ کا, اور قرآن پاک کے 4تھے پارے سے آپ کے لیے سوال ہے. سورہ نساء میں کتنے حروف ہیں؟ 16,030. 16,030 حروف ہیں. آپ نے جو جواب دیا ہے بالکل درست جواب دیا ہے جناب. 4تھے اسٹیپ مطاف سیڑھی پر پہنچیں گے. سبحان اللہ, یہ سیڑھیاں بھی کیسی خوبصورت سیڑھیاں ہیں کہ یہاں کھڑے رہ کر کعبے کی زیارت ہوتی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. چلیں جی بڑھتے ہیں ابو طلحہ بھائی کی طرف. ابو طلحہ بھائی کاؤنٹر چلائیے. 4 اسٹیپ آگے بڑھیں گے. مقام ابراہیم پر موجود تھے, 7ویں اسٹیپ پر موجود تھے. 4 اسٹیپ کا اضافہ ہوگا, 11واں اسٹیپ ہوگا, اور قرآن پاک کے 11ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہوگا, اور درست جواب آپ کو پہنچا دے گا میلین اخضرین. سوال ہے آپ سے, بتائیے والقمر نورا وقدرہ منازل, اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی. چاند کی منزلیں مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے, بیان کریں. مفسرین کرام نے فرمایا کہ چاند کی منزلیں مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے تم سالوں کی, مہینوں کی اور دنوں کی گنتیاں پوری کرو, اور یہ بالکل بیکار اور عبث نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کے ظہور کے لیے پیدا فرمایا ہے. ان منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں, دنوں اور ساعتوں کا حساب جان لو, اور ساعتوں کا حساب جان لو. اللہ نے یہ سارا نظام عبث اور بیکار نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا تاکہ اس سے اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں. جواب آپ کا درست ہے جناب. پہنچیں گے 11ویں اسٹیپ میلین اخضرین.
صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ جی بڑھیں گے سفیان بھائی کی طرف۔ سفیان بھائی دوسرے اسٹیپ پر موجود ہیں۔ جی مزید آگے کا سفر، کاؤنٹر چلائیے۔ 6 نمبر آئے ہیں جناب، آپ پہنچیں گے 6 اسٹیپ مزید آگے اور پہنچ جائیں گے کوہ صفا۔ 8واں اسٹیپ ہوگا کوہ صفا۔ 8ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہے تیرے رب کی بات۔ اس آیت میں بیان ہونے والے قرآن پاک کے 4 اوصاف بتائیں۔ قرآن پاک کے 4 اوصاف میں سے پہلا یہ ہے کہ قرآن پاک مکمل ہے، اس کا کوئی بھی جز نامکمل نہیں۔ نمبر 2، قرآن پاک میں جن باتوں کا بھی ذکر ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں جو بھی شرعی احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ عدل و انصاف پر مشتمل ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے۔ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ مسرع سے صفائے سعی مسرع سے یہاں کی بے قراری بھی واللہ، یہاں کی بے قراری بھی سکون جان مضطر ہے، بڑی سرکار پہ پہنچے مقدر یا بری پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صفا اور مروہ کے درمیان گویا ایک سروں کا سمندر نظر آتا ہے۔ مسلمان دیوانہ وار صفا اور مروہ کے درمیان یہ سعی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باری ہے شازب بھائی کی۔ شازب بھائی کاؤنٹر چلائیے۔ جی 3 اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے اور پہنچیں گے آپ 9ویں اسٹیپ پر۔ قرآن پاک کے 9ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہوگا اور سوال کا صحیح جواب آپ کو پہنچا دے گا مسعی پر۔ سوال ہے، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا۔ اس آیت میں عہد سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر کفار کے عہد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عہد کرتے تھے۔ ایک تو میثاق کا عہد ہے، یا اس سے مراد جو ہے وہ دوسری مراد اس سے یہ ہے کہ کفار جب جو ہے وہ ان پر عذاب ہوتا تو اس سے نجات کے لیے جو ہے وہ یہ عہد کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ اس سے نجات عطا فرما، ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب ان کو نجات ملتی تو جو ہے وہ یہ اس سے پھر جاتے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ اچھا، اس میں کفار کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب یوں ہے کہ اس عہد سے مراد وہ وعدہ اور عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن ان سے لیا تھا۔ یا مراد یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی تو عہد کرتے کہ یا رب اگر تو نے اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ پھر جب نجات پاتے تو اس عہد سے پھر جاتے اور ایمان نہ لاتے۔ جواب آپ کا ہم درست مانتے ہیں۔
پہنچیں گے جناب 9ویں اسٹیپ مسعی پر. دیکھا صفا مروا بھی دیکھا دیکھا صفا مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا سرو کا سمندر دیکھا رواں ایک سرو کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جناب، اب تک جو سب سے پیچھے ہیں وہ ہمارے 7 بھائی ہیں، 4تھے اسٹیپ پر ہیں، مطاف سیڑھیوں پر ہیں. یقیناً منظر بڑا ہی دلکش ہے، لیکن مقابلہ بھی تو جاری و ساری ہے نا بھائی. کوشش کریں کوئی بڑے نمبر نکالیں اور آگے بڑھیں. جی جناب، ہمت کی ہے، 7 نمبر نکالے ہیں. 11ویں اسٹیپ پر پہنچیں گے جناب، اور 11واں اسٹیپ میلین اخترین پر آپ کو پہنچائے گا. 11ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے، بتائیے 11ویں پارے کا نصف کس رکوع پر ہوتا ہے؟ 8ویں رکوع پر. 8ویں رکوع پر ہوتا ہے. جواب درست دے کر پہنچیں گے میلین اخترین. کیسے پہنچیں گے ذرا اسکرین پر دیکھیے. یہ خوبصورت مناظر، یہ خوبصورت مقامات، اللہ آپ کو حقیقی دیکھنا نصیب فرمائے. ان مقامات کو دیکھیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے. آج اسکرین کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو حقیقی یہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے. چلیں جی، باری ہے ابو طلحہ بھائی کی. ابو طلحہ بھائی کاؤنٹر چلائیے. ابو طلحہ بھائی بھی 11ویں اسٹیپ پر موجود ہیں، مزید 5 نمبر نکالے ہیں. آپ پہنچ جائیں گے جناب 16ویں اسٹیپ کعبۃ اللہ شریف. 16واں اسٹیپ ہے ہمارا کعبۃ اللہ شریف. قرآن پاک کے 16ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے، بتائیے طٰہٰ کن کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے؟ طٰہٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ بھی ہے. جواب درست دیا ہے جناب. پہنچیں گے کعبۃ اللہ شریف. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی باری سفیان بھائی کی ہے، کاؤنٹر چلائیے جی. کوہ صفا پر موجود ہیں، 8ویں اسٹیپ پر موجود ہیں. مزید دیکھتے ہیں کتنے نمبر نکالتے ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں. 6 نمبر آ گئے ہیں جناب. آپ پہنچیں گے 14ویں اسٹیپ کوہ مروا، لیکن اس کے لیے آپ کو جواب دینا ہوگا قرآن پاک کے 14ویں پارے کا. سوال ہے آپ سے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. علم والے لڑکے سے کون مراد ہے؟ یہاں علم والے لڑکے سے مراد حضرت اسحاق علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست دیا ہے جناب. پہنچیں گے 14ویں اسٹیپ کوہ صفا، کوہ مروا. صفا اور مروا کے ماما بین دوڑو مولا
शहर मक्का में आ रहो मैं बोलो या रब्बना इरहम लना या रब्बना आमीन आमीन आमीन। जी शाहजेब भाई की बारी है, 9वें स्टेप पर आप मौजूद हैं। मसआ पर मजीद आगे का सफर कीजिए और आगे बढ़िए। जी 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 11वें स्टेप पर पहुंचेंगे। मेले ने अख्दरैन, सवाल है आपसे 11वें पारे से इस आयत का तर्जमा करना है। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं वो तुम्हें सैर कराते हैं खुश्की और तरी की। वो सैर करते हैं खुश्की और तरी में। पहले जो आपने तर्जमा किया था वो कुछ वो तुम्हें सैर कराते हैं खुश्की और तरी। वही है जो तुम्हें खुश्की और तरी में चलाता है। जी बताइए, जवाब इनका दुरुस्त नहीं माना जाएगा जनाब। आप अपने पिछले ही स्टेप यानी 9वें स्टेप पर मौजूद रहेंगे। मसआ जी सबसे आगे पहुंचना है तो बड़े नंबर निकालने हैं। 7 भाई हिम्मत कीजिए, अगेन बड़े नंबर निकालिए। पिछली बार तो 7 नंबर निकाले थे, देखते हैं इस बार 7 भाई कितने नंबर निकाल पाते हैं। 3 नंबरों का इजाफा हुआ है जनाब। 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे। बाबे मरवा 15वां स्टेप होगा कुरान पाक के 15वें पारे के दुरुस्त जवाब के बाद। बताइए सूरह बनी इसराइल को सूरह सुबहान क्यों कहते हैं? सुबहान का माना है पाक होना। इस सूरत की इब्तिदा में लफ्ज़ सुबहान का जिक्र किया गया है, इस मुनासिबत से इसे सूरह सुबहान भी कहते हैं। जी इस मुनासिबत से इसे सूरह सुबहान भी कहते हैं। कोहे मरवा पर पहुंचे हैं जनाब, 14वां स्टेप है। जवाब दुरुस्त दिया है माशाअल्लाह। जी कुछ हमारे स्टेप पर आप पहुंचे हैं कोहे मरवा। ठीक है जी, बारी है अबू तलहा भाई की। अबू तलहा भाई ऑलरेडी 16वें स्टेप पर मौजूद हैं। मजीद हिम्मत कीजिए, अब तक के सबसे आगे रहने वाले हैं अबू तलहा भाई। देखते हैं क्या इस बार मजीद आगे कितना बढ़ेंगे। सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और स्टेप का नाम है काबतुल्लाह शरीफ की मुबारक छत। चलें जी छत का भी दीदार करेंगे, लेकिन उसके लिए 17वें पारे के सवाल का दुरुस्त जवाब देना होगा। 17वां पारा है, सवाल है आपसे, बताइए वयत्तबिउ कुल्ला शैतानिम मरीद, और हर सरकश शैतान के पीछे चल पड़ते हैं। इस आयत में सरकश शैतान से कौन मुराद है? मुफस्सिरीन कराम ने इस आयत करीमा के मुताल्लिक 2 कौल बयान फरमाए हैं। एक कौल ये है कि सरकश शैतान से मुराद वो कुफ़ार के सरबरा जो लोगों को कुफ्र की तरफ माइल करते हैं और बुलाते हैं, और दूसरा कौल ये है कि ख़ुद इब्लीस और उसका लश्कर मुराद है। इस आयत में सरकश शैतान के बारे में 2 अक़वाल हैं। नंबर 1, इससे इंसानी शयातीन मुराद हैं और ये काफिरों के वो सरदार हैं जो दूसरों को कुफ्र की तरफ बुलाते हैं। नंबर 2, इससे इब्लीस और उसके लश्कर मुराद हैं। जवाब दुरुस्त दिया है। 17वां स्टेप होगा काबतुल्लाह शरीफ की मुबारक छत। बारी है सुफियान भाई की। सुफियान भाई मजीद आगे सफर कीजिए, काउंटर चलाइए। 16वें स्टेप पर मौजूद हैं कोहे मरवा। 14वें स्टेप पर थे, 7 मजीद स्टेप का इजाफा होगा और पहुंचेंगे जनाब 21वें स्टेप हतीमे पाक पर। इसके लिए कुरान पाक के 21वें पारे के सवाल का दुरुस्त जवाब देना होगा और सवाल आपसे करेंगे हम कुरान पाक के 21वें पारे से। बताइए सूरह रूम में अपने से पहली सूरत सूरह अनकबूत के साथ क्या मुनासिबत है?
سورہ روم کی اپنے سے ماں قبل سورہ عنکبوت سے یہ نسبت ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد تنزیل، قرآن اور کتاب میں سے کوئی لفظ ذکر نہیں کیا گیا، ورنہ سورہ قلم کے علاوہ جتنی بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں ان کے بعد تنزیل، قرآن یا کتاب میں سے کوئی لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ جی، مقطعات اس کا صحیح پروناؤنسیشن ہے مقطعات۔ سورہ روم کی اپنے سے پہلے سورہ عنکبوت کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا الف لام میم سے کی گئی، اور ان حروف کے بعد تنزیل، کتاب اور قرآن میں کسی کا ذکر نہیں کیا گیا، ورنہ سورہ قلم کے علاوہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی دیگر صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد تنزیل، کتاب یا قرآن میں سے کسی ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ جواب درست دیا ہے، پہنچیں گے حتیم پاک۔ دوڑ میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے جناب، کچھ ڈیزگنیشن میں تبدیلی ہوئی ہے۔ سفیان بھائی اب سب سے آگے ہیں، پہنچ چکے ہیں 21ویں سٹیپ حتیم پاک تک۔ اب یہ حتیم پاک کیا ہے؟ کعبے کے گرد آپ نے ایک ہاف راؤنڈ نما چھوٹی دیوار دیکھی ہوگی، یہ دیوار یہ باؤنڈری ہے حتیم پاک کی، اور حتیم پاک یہ ایک عین کعبۃ اللہ شریف کا حصہ ہے۔ جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ اللہ ہمیں بھی حتیم پاک میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں شاہزیب بھائی کی طرف۔ شاہزیب بھائی 9ویں سٹیپ پر موجود ہیں، آگے کا سفر اختیار کیجئے، کاؤنٹر چلائیے۔ جی، بڑے نمبر نکالے ہیں جناب، 6 سٹیپس کا اضافہ ہوگا اور پہنچیں گے آپ 15ویں سٹیپ باب مروہ پر۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور آدمی برائی کی دعا کر دیتا ہے۔ اس آیت کی وضاحت کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی برائی کی دعا کرتا ہے اور یہ غصے میں دعا کرتا ہے، اور جب جو ہے وہ جی ٹائم آپ کا ختم ہو گیا۔ جواب اس کا یوں تھا کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے، جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال، مال، اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، غصے میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، تو یہ انسان کی جلد بازی ہے، اور جلد بازی عموماً نقصان دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ رب کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ جی جناب بتائیے، ان کا جواب درست نہیں مانا جائے گا۔ ونس اگین 2 بار ہو گیا ہے، خیال رکھیں جی۔ باری ہے 7 بھائی کی۔ 7 بھائی کاؤنٹر چلائیے، کتنے نمبر آگے نکالیں گے دکھائیے۔ ہوگا سرزمین پاک کا۔ جی جناب بڑے نمبر نکال لیے ہیں۔ محمد سعد نے آپ کے لیے سوال ہوگا قرآن پاک کے 21ویں پارے سے۔ 21واں پارہ صحیح جواب آپ کو حتیم پر پہنچا دے گا۔ سوال ہے آپ سے، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا۔ اس آیت کا معنی بتائیے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ برائی کا ارتکاب کرتے رہنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اس برائی کی وجہ سے وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے لگ گئے، آیتوں کے ساتھ مذاق اڑانے لگ گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ سب سے برے ہیں جنہوں نے برے اعمال کیے، یعنی کفر اختیار کیا۔ تو سب سے برے وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے اور ان کو جھٹلاتے تھے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، حتیٰ کہ برے اعمال کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے اور ان آیتوں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے یعنی کفر کیا تو ان کا انجام سب سے برا ہوا کہ دنیا میں انہیں عذاب نازل کر کے ہلاک کر دیا گیا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر نازل ہونے والی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ سعد بھائی کا جواب درست مانا جائے گا جناب۔ جی پہنچیں گے 21ویں اسٹیپ حتیم پاک۔ مستجاب حتیم پر بے شک مستجاب حتیم پر بے شک بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ جی یہاں تو مقابلہ آخری اسٹیپس میں داخل ہو گیا ہے، آخری 9 اسٹیپ رہ گئے ہیں۔ محمد سعد اور محمد سفیان دونوں 21ویں اسٹیپ پر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دونوں میں سے کوئی ایک پہلے پہنچے گا یا کوئی اور بازی مار جائے گا۔ باری ہے ابو طلحہ بھائی کی، کاؤنٹر چلائیے اور آگے بڑھیے۔ 17ویں اسٹیپ سے مزید آگے کا سفر، 4 اسٹیپ آگے بڑھیں گے جناب۔ 21واں اسٹیپ ہوگا حتیم پاک۔ چلیں جناب، 3 اسلامی بھائی 21ویں اسٹیپ پر پہنچ جائیں گے اگر آپ نے بھی جواب درست دے دیا تو۔ سوال ہے آپ سے، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ بتائیں۔ آغاز بتائیے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ اور اس میں اس کی نشانیاں ہیں کہ رات اور دن میں جو تم سوتے ہو، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دنوں میں تمہارے سونے کے لیے، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ جی جناب مقابلہ بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ 3 کنٹیسٹنٹ اس وقت ہمارے 21ویں اسٹیپ پر موجود ہیں۔ سفیان بھائی موجود تھے حتیم پاک پر 21ویں اسٹیپ پر۔ جی باری سفیان بھائی کی تھی، شازیب بھائی کی نہیں تھی۔ چلیں جی چلائیے، آپ نے چلایا۔ اچھا جی 6 نمبر نکلے ہیں جناب، اور یہ پہنچیں گے رکن اسود 27ویں اسٹیپ پر۔ قرآن پاک کے 27ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے جناب، بتائیے سورہ رحمان کہاں نازل ہوئی؟ سورۃ الرحمن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی سورت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے رکن اسود۔ سفیان بھائی سب سے آگے ہیں اس وقت 27ویں اسٹیپ، صرف اپنی منزل سے 3 اسٹیپ دور ہیں۔ باری ہے شازیب بھائی کی۔ شازیب بھائی دیکھتے ہیں کتنے نمبر نکالتے ہیں۔ 9ویں اسٹیپ پر ہیں۔ اللہ اکبر، 10واں اسٹیپ۔ بھائی کوئی کارڈ باٹ کرواؤ، کسی سے دعا کے لیے کہہ دو۔ 10واں اسٹیپ ہے جناب، قرآن پاک کا 10واں پارہ۔ ہم آپ سے سوال کریں گے 10ویں پارے کا۔ یوم الحج الاکبر، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، بتائیے بڑے حج سے کیا مراد ہے؟ کثیر احادیث میں اور کثیر روایات میں حج اکبر کے کئی دن ملتے ہیں، لیکن عام طور پر جو ہے وہ مشہور یہی ہے کہ یوم عرفہ جب جمعہ کے دن آئے تو یہی حج اکبر ہے۔ یہ کسی حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ کثیر روایات میں جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن پر جو ہے وہ یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو، اس پر پورا رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن کی اپنی بھی برکتیں ہیں۔ احادیث اور آثار صحابہ میں مختلف دنوں میں حج اکبر کہا گیا، جبکہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں اگرچہ کوئی صریح حدیث وغیرہ موجود نہیں، تاہم یہ کہنا غلط بھی نہیں، کیونکہ بکثرت روایات سے
इस दिन का हज अकबर होना साबित है, बल्कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस दिन के हज अकबर होने के सबूत में एक मुस्तकिल रिसाला भी लिखा है। जवाब आपका दुरुस्त है जनाब। 10वें स्टेप पर पहुंचेंगे, दारे अरकम। दारे अरकम का जिक्र तो कई बार सुना है, आज हमने आपको एनिमेशन के जरिए दिखाया भी कि इसकी लोकेशन क्या है। ये कोहे सफ़ा और कोहे मरवा के दरमियान तकरीबन तीसरे गेट पर ये दारे अरकम है। अब कभी जाएं तो वैसे ये बज़ाहिर तो मौजूद नहीं है, अब इसकी यूँ कहा जाए कि हवा में ही बरकतें ली जा सकती हैं। तो अब कभी जाइएगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर इसकी बरकतों से भी हिस्सा हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। साथ भाई 21वें स्टेप पर मौजूद हैं, बड़े नंबर निकालिए और आगे बढ़िए। अल्लाहु अकबर, सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत स्टेप है, रुकने शामी। 22वां स्टेप है, कुरान पाक का 22वां पारा। सवाल आपसे है, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना, इससे हासिल होने वाली मालूमात बताएं। हर आदमी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत हर हुक्म में वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म और मशवरे में फ़र्क है। हुक्म पर सबको सर झुकाना पड़ेगा और मशवरे में कबूल करने या ना करने का इख्तियार हासिल होगा। जी, आदमी पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत हर हुक्म में वाजिब है। नंबर 2, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म अल्लाह ताला का हुक्म है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में कोई अपने नफ्स का भी खुद मुख्तार नहीं। नंबर 3, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म और आपके मशवरे में फ़र्क है। हुक्म पर सबको सर झुकाना पड़ेगा और मशवरा कबूल करने या ना करने का हक होगा। जवाब आपने दुरुस्त दिया है। पहुंचेंगे जनाब रुकने शामी। काबतुल्लाह शरीफ के दीवारों के 4 कोनों के नाम हैं, रुकने अस्वद, रुकने शामी, रुकने इराकी और रुकने यमानी। माशाल्लाह रुकने शामी तक पहुंचे हैं हमारे साथ भाई। बारी है अबू तलहा भाई की, देखते हैं कहां तक जाते हैं। 21वें स्टेप से मजीद आगे का सफर है जनाब। 4 स्टेप आगे बढ़े हैं, पहुंचेंगे 25वें स्टेप पर। 25वां स्टेप है मुस्तजाब। 25वें पारे से आपके लिए सवाल है, सूरह दुखान को दुखान क्यों कहते हैं? सूरह दुखान को दुखान कहने की वजह यह है कि इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 10 के अंदर धुएं का जिक्र है और दुखान को उर्दू में धुआं कहा जाता है। इसकी मुनासिबत से इस सूरत को सूरह दुखान कहते हैं। अरबी में धुएं को दुखान कहते हैं और इस सूरत की आयत नंबर 10 में धुएं का जिक्र है। इसी मुनासिबत से इस सूरत को सूरह दुखान के नाम से मौसूम किया गया। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 25वें स्टेप मुस्तजाब। वैसे तो हरम काबा की हर जगह बाबरकत है, मुबारक है, लेकिन मुस्तजाब की भी अपनी बरकतें हैं। ये रुकने यमानी और रुकने अस्वद की दरमियानी दीवार है। बढ़ते हैं सुफियान रजा की तरफ, सबसे आगे हैं 27वें स्टेप पर। देखना यह है कि क्या सुफियान रजा 3 स्टेप आगे बढ़कर मुकाबला यहाँ पर जीते जाएंगे या फिर किसी और को चांस देंगे। अल्लाहु अकबर, 1 नंबर आगे आ गया जनाब। बारी शाहज़ैब भाई की है। शाहज़ैब भाई 10वें स्टेप से आगे बढ़िए। सुफियान भाई ने चांस दिया है आपको। अल्लाहु अकबर, 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे। 11वां स्टेप है और 11वां स्टेप है मीलन अख्तरैन। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, अन करीब हम उन्हें 2 मरतबा अजाब देंगे। 2 मरतबा अजाब देने से क्या मुराद है? यहाँ मुनाफिकीन को 2 मरतबा अजाब देने की बात हो रही है कि मुनाफिकीन को 1 मरतबा तो दुनिया में रुसवाई और कत्ल का अजाब दिया जाएगा, दूसरा अजाब कब्र है और इसी तरह तीसरा जो है वो अजाब इनको दोज़ख का अजाब दिया जाएगा। इस आयत से मालूम हुआ कि मुनाफिकीन को 3 अजाब दिए जाएंगे, दुनिया का अजाब, कब्र का अजाब और आखिरत का अजाब। जी, जवाब आपने दुरुस्त दिया है। मीलन अख्तरैन 11वें स्टेप पर पहुंचेंगे। दारे अरकम से मीलन अख्तरैन। अब आप देख लीजिए दारे अरकम की हमें हाईलाइट हो गया कि मीलन अख्तरैन से पहले दारे अरकम मौजूद है। बारी है साद भाई की। साद भाई इस वक्त मौजूद हैं हतीम पाक पर 22वें स्टेप पर, रुकने शामी। जी, 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे। 23वां स्टेप होगा और ये स्टेप होगा मुस्तजार।
قرآن پاک کے 23ویں پارے سے آپ کے لیے سوال، سورہ صافات کو صافات کیوں کہتے ہیں؟ صافات کا معنی ہے صفیں باندھنے والے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ صافات ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صافات کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ صافات رکھا گیا ہے۔ جی جواب درست دیا ہے جناب۔ 23ویں اسٹیپ پر پہنچیں گے، مستجار۔ باری ہے ابو طلحہ بھائی کی، صرف 5 اسٹیپ دور ہیں، مقابلہ جیتنے کے لیے 5 نمبر نکالنے ہوں گے۔ 30واں اسٹیپ ہوگا جو آپ کو ونر کروا سکتا تھا، لیکن آپ کا کاؤنٹر کہتا ہے ان کو صرف ایک اسٹیپ آگے بڑھانا ہے، ایک اسٹیپ آپ کو پہنچا دے گا غلاف کعبہ۔ 26واں اسٹیپ نام ہے جس کا غلاف کعبہ۔ سوال ہے آپ سے قرآن پاک کے 26ویں پارے سے، آیت ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ سے معلوم ہونے والے مسائل بیان کریں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہونے والے مسائل یہ ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہر بندے پر لازم ہے، فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ تعریف کی جائے گی جو خلاف شرع نہ ہو، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں کہیں پر قید نہیں لگائی گئی کہ اس طرح کی تعریف کرنی ہے اور اس طرح کی تعریف نہیں، بلکہ ہر وہ تعریف کی جائے گی جس سے جو شریعت میں جائز ہے اور جس سے خلاف شرع کوئی بات وارد نہیں ہو رہی ہو۔ اس آیت سے معلوم ہونے والے مسائل، تمام مخلوق پر نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دین و ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا نام ہے۔ جو ان کی تعظیم میں کلام کرے اصل رسالت کو باطل و بیکار کیا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر وہ تعظیم جو خلاف شرع نہ ہو وہ کی جائے گی، کیونکہ یہاں تعظیم و توقیر کے لیے کسی قسم کی کوئی قید و بند بیان نہیں کی گئی۔ اب وہ چاہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہو یا کوئی اور دوسرا طریقہ ہو جو خلاف شرع نہ ہو وہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا ادب اور آپ کی تعظیم نصیب فرمائے۔ جواب آپ کا درست مانتے ہیں جناب، پہنچیں گے آپ غلاف کعبہ۔ باری سفیان بھائی کی ہے، 27ویں اسٹیپ پر ہیں، صرف 3 اسٹیپ دور ہیں۔ 30ویں اسٹیپ سے 3 نمبر نکالنے ہیں اگر 30ویں اسٹیپ پر پہنچنا ہے، کوشش کیجیے۔ اللہ اکبر، اب بڑے بڑے نمبر آ رہے ہیں جناب۔ جی باری ہے شاہ زیب بھائی کی، کوشش کیجیے۔ 5 اسٹیپ آگے بڑھیں گے، کہاں پہنچیں گے بتائیے جی؟ کعبۃ اللہ شریف پر پہنچیں گے۔ 16واں اسٹیپ ہوگا، قرآن پاک کے 16ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہے، سورہ طٰہٰ میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ طٰہٰ میں 135 آیتیں۔ جواب درست دیا ہے۔ 16واں اسٹیپ کعبۃ اللہ شریف۔ خوبصورت مناظر آپ کی اسکرین پر، جب آپ میلین اخدرین سے گزر رہے ہوں گے، صفا مروہ کے درمیان ہوں گے، تو کیا کیا بابرکت اور مقدس مقامات آئیں گے یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ ماشاءاللہ ہمارے شاہ زیب بھائی پہنچ چکے ہیں۔ اب صفا مروہ سے پھر اگین مطاف میں کعبۃ اللہ شریف 16ویں اسٹیپ پر۔ باری ہے سعد بھائی کی، سعد بھائی 23ویں اسٹیپ پر موجود ہیں، اپنی جیت سے اپنے منزل سے چند قدم دور ہیں جناب، ایک بار پھر قسمت آزمائیے۔ 2 اسٹیپ آگے بڑھیں گے، 25ویں اسٹیپ پر پہنچیں گے، اور 25واں اسٹیپ ہے ہمارا مستجاب۔ سوال ہے آپ سے، بتائیے سورہ زخرف میں آیتیں کتنی ہیں؟ 135۔ سورہ زخرف میں 135 آیتیں نہیں ہیں۔ چلیں جی آپ اپنے پرانے ہی اسٹیپ پر رہیں گے، 23ویں اسٹیپ پر رہیں گے، مستجار پر۔ جی ابو طلحہ 26ویں اسٹیپ پر ہیں، پھر قسمت آزمائیے۔ 4 اسٹیپ صرف دور ہیں، لیکن 1 نمبر آیا ہے، 1 اسٹیپ آگے بڑھیں گے، پہنچیں گے رکن اسود۔ 27واں اسٹیپ ہوگا اور
दोनों इस्लामी भाई बराबर हो जाएंगे, सुफियान रजा और अबू तलहा। अगर जवाब दुरुस्त दे दिया, बताइए सूरे नजम को नजम क्यों कहते हैं? सूरह नजम को नजम यूँ कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि नजम एक सितारे का भी नाम है, और नजम इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह ताला ने इस सितारे की कसम इरशाद फरमाई है, इस वजह से सूरह को सूरह नजम कहते हैं। अरबी में सितारे को नजम कहते हैं, नीज ये एक मखसूस सितारे का नाम भी है। और अल्लाह ताला ने इस सूरत की पहली आयत में नजम की कसम इरशाद फरमाई, इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह नजम रखा गया। वैसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को भी नजम फरमाया, इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, क्योंकि नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जी बारी है वंस अगेन सुफियान भाई किस्मत आजमाने की, तीसरी बारी है जनाब। 3 नंबर निकालने हैं, बड़े नंबर नहीं निकालने, कोशिश कीजिए। अल्लाह, वंस अगेन 7 नंबर। जी शाहजेब भाई, जिसको 7 चाहिए उसको 1 आता है, और जिसको 3 चाहिए उसको नहीं आता है। चले जी, 17वां स्टेप होगा, और 17वां स्टेप बड़ा ही खूबसूरत स्टेप है, काबतुल्लाह शरीफ की मुबारक छत। इंशाअल्लाह काबतुल्लाह शरीफ की मुबारक छत के स्टेप पर पहुंचने के लिए सवाल है 17वें पारे से, वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और उनके लिए लोहे के गुर्ज हैं, यानी हथौड़े हैं। बताएं जहन्नमियों को अजाब देने के लिए बनाए गए लोहे के गुर्ज कितने वजनी हों? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये लोहे के गुर्ज इतने वज़नी होंगे कि जब ये ज़मीन पर रखे जाएं तो तमाम जिन्नो इंस इसको उठाएं तो नहीं उठा सकेंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो लोहे के गुर्ज यानी लोहे के हथौड़े ज़मीन पर अगर उसे रखा जाए और फिर जिन्नो इंसान सबको जमा किया जाए, वो सब जमा हो जाएं, तो वो उसे ज़मीन से उठा ना सकेंगे। अब आप गौर करें कि जहन्नमियों को कैसे अजाब दिया जाएगा। आज बहुत सारे लोग जहन्नम के अजाब को माअज़ल्लाह बड़ा छोटा तसव्वुर करते हैं, उसका मजाक उड़ाया करते हैं। खुदारा हरगिज़ ऐसा ना करें। अल्लाह पाक हमें कुरान और शरीयत पर सही मानों में अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जी बारी है साद भाई की। साद भाई वंस अगेन अप टू योर काउंटर। तेईसवें स्टेप से 2 स्टेप मजीद आगे बढ़ना है, वही नंबर आ गया है, 25वां स्टेप है। पिछली बार जवाब गलत हो गया था, इस बार देखते हैं क्या सवाल का जवाब मिलता है। वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरद, और जब हम आदमी पर एहसान करते हैं तो मुंह फेर लेता है। इस आयत की तफसीर बयान करें। इस आयत की तफसीर यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत से पहले कुफ़ार के अक़वाल को बयान किया गया है और इस आयत में कुफ़ार के अफ़आल को बयान किया जा रहा है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब हम काफिर इंसान पर एहसान करते हैं तो वो इस एहसान का शुक्र करने से एराज़ कर लेता है, मुँह फेर लेता है, और वो नेमत देने वाले से मुँह फेर लेता है और इस नेमत पर इतराता है। और जब उसे कोई मुसीबत या नदारी कोई पेश आती है तो अर्ज़ करता है अमालिक, तो रोता है, गिड़गिड़ाता है, लंबी लंबी दुआएं करता है। जी इससे पहले आयत में कुफ़ार के कबीह अक़वाल बयान किए गए और इस आयत में इनके कबीह अफ़आल बयान किए गए। चुनांचे इरशाद फरमाया कि जब हम काफिर इंसान पर एहसान करते हैं तो वो इस एहसान का शुक्र अदा करने से मुंह फेर लेता है और इस नेमत पर इतराने लगता है, और वो नेमत देने वाले परवरदिगार को भूल जाता है और अल्लाह ताला की याद से तकब्बुर करता है। और जब उसे किसी किस्म की परेशानी, बीमारी या नादारी वगैरह की तकलीफ पेश आती है तो वो उस वक्त खूब लंबी चौड़ी दुआएं करता, रोता और गिड़गिड़ाता और लगातार दुआएं मांगे जाता है। ये कुफ़ार के अतवार थे, वो कुफ़ार ऐसा किया करते हैं, हमें हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। जवाब आपका दुरुस्त है जनाब, पहुंचेंगे 25वें स्टेप मुस्तजाब।
جی باری ہے ابو طلحہ بھائی کی. ابو طلحہ بھائی دور ہیں صرف 3 اسٹیپ. دیکھتے ہیں کیا ابو طلحہ بھائی کی قسمت آپ کو پہنچاتی ہے. اللہ اکبر, ابو طلحہ بھائی کی قسمت رنگ لے آئی ہے. 30واں اسٹیپ پہنچ چکے ہیں, 30ویں اسٹیپ پر. لیکن 30ویں اسٹیپ کے لیے آج کا مقابلہ جیتنے کے لیے سوال کا درست جواب بھی دینا ہوگا. سوال ہے آپ سے, تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ بتائیے, اونٹ میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات چند بتائیں. یوں تو جانور جو ہے وہ کھیتی کرنے کے لیے, وزن اٹھانے کے لیے, گوشت کے لیے یا دودھ کے لیے رکھے جاتے ہیں, اور اونٹ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ تمام خوبیاں اونٹ کے اندر موجود ہیں. اور اونٹ جو چونکہ اس کی غذا ایسی ہے کہ وہ کانٹے وغیرہ بھی کھا لیتا ہے, اونٹ ہفتہ 10 دن اپنی غذا کو چلا سکتا ہے اور آرام سے بغیر کسی اور اتنا مانوس ہوتا ہے اپنے مالک سے کہ اگر کوئی بچہ بھی اس کو اس کی لگام پکڑ کر لے کر جائے تو وہ اس کے ساتھ بھی آرام سے چل سکتا ہے. چند پوچھے تھے آپ سے, آپ نے چند بتا دیے ہیں. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نصاب میں کیا لکھا تھا. نمبر 1, جانور زینت کے لیے پالے جاتے ہیں یا کھیتی باڑی کے لیے یا بوجھ لادنے یا سواری کے لیے یا دودھ یا گوشت کے لیے. اونٹ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. نمبر 2, یہ ریت کا جہاز ہے اور یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے اور 10-15 دن بغیر کھانے پینے کے نکال لیتا ہے. نمبر 3, اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے, چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ وہ کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے, یعنی اونٹ کو دیکھیں اور اپنے رب کی ذات پر ناز کریں کہ میرا رب کیسا رب ہے کہ اس نے ایک اونٹ کے اندر ایسے ایسے کمالات رکھے ہیں. جواب ابو طلحہ بھائی نے درست دے دیا ہے. آج کا مقابلہ ابو طلحہ بھائی جیت چکے ہیں. پھر مدینے کا مجھ کو بلا میرا, پھر مدینے کا مجھ کو بلا میرا. تم چلو نہ چلو میں چلا, میں چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. تم چلو نہ چلو میں چلا, میں چلا. سایہ افغن ہوا رحمت مصطفیٰ. تم چلو نہ چلو میں چلا, چلا. جی ماشاءاللہ, پہلا انعام, آج کے ونر کا انعام محمد سفیان بھائی. سفیان بھائی پکڑیے اسے اور اپنے ہاتھوں سے ابو طلحہ بھائی کو دیں گے. جناب اس شیلڈ کو بھی پکڑ لیجئے. ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو. ویسے کوشش تو محمد سفیان بھائی نے بھی کافی کی, لیکن کہتے ہیں نا کہ یہ سارے کرم کے ہیں فیصلے. کسی کی یہاں مرضی لگی چلتی, کسی کی مدینے والا ہی بولوا رہا ہے, مدینے والا ہی بولوا رہا ہے, مدینے سے بولاوا رہا ہے. چلیں جی, یہاں منچ پر موجود تمام ہی اسلامی بھائیوں کو تحائف دے دیے گئے ہیں. اب ہم نے آپ کی طرف بھی تحفہ روانہ کرنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج تحفہ کس کی طرف بڑھتا ہے. سلسلے کی ابتدا میں ہم ہر سلسلے کی ابتدا میں ایک سوال کرتے ہیں, تو آج کے سلسلے میں جو سوال کیا گیا تھا, قرآن پاک میں کس چیز کے درخت کو مبارک فرمایا گیا ہے؟ تو درست جواب ہے زیتون کے درخت کو مبارک کہا گیا ہے. جنہوں نے جواب دیے چند منتخب نام ہم تک پہنچے ہیں. غلام رسول, ممتاز ملتان, غلام حسین, جویو ضلع عمرکوٹ,
نیاز محمد کالا باغ، مصطفیٰ شہزاد کراچی، بنت ظہیر عباس اتاریہ حافظ آباد، بنت محمد عتیق اتاریہ، بنت اسلم کاموکی، ایاز احمد سمڑیال، بنت عبدالحبیب اتاریہ لاہور، بنت افتخار حسین کوٹ سبزل، اور وقاص اشرف گجر خان راؤ مبشر اتاری خانے وال۔ آج جن کو تحفہ جا رہا ہے وہ ہیں راؤ مبشر اتاری خانے وال، راؤ مبشر اتاری خانے وال، یہ تحفہ انشاءاللہ آج ان تک جائے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در۔